کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باجماعت پڑھا کر ہمارے لیے ایک اصول بنیادی دے دیا تھا کہ نماز تراویح جو ہے وہ باجماعت بہرحال ہو سکتی ہے، قیام اللیل رمضان میں باجماعت کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی مثال پر صحابہ نے بعد ازاں عمل کیا۔ تو عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق و منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کے ساتھ تھا، یعنی کہ چند لوگ گروہ بنا کر بھی پڑھ رہے تھے جماعت کی شکل میں۔ یہ دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے اگر میں ان تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ بہت مناسب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اسی عزم و ارادے کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام مقرر کر دیا۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں، پھر ایک رات جب میں عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نعم البدعۃ ھذا، یہ نیا طریقہ بہت ہی مناسب ہے۔ تو اسی سے پھر عام طور پر بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کی کہانی شروع کی جاتی ہے اور دلیل میں یہی بات لائی جاتی ہے۔ اب میں نے پہلے ہی آپ کو حدیث سنا دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز تراویح کی جماعت کرائی تھی، مگر 3 دن یا چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، پھر آپ نے اہتمام نہیں فرمایا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی سنت کو زندہ کیا۔ تو یہ بدعت ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہمارے یہاں لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دین میں نیا کام نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو کوئی نیا حکم آ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی یہ روایت بھی بخاری کی روایت ہے، 2010 اس کا نمبر ہے، اور موطا کی روایت ہے اور اس کا نمبر 114 ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر اس کی جماعت جو ہے وہ جاری کر دی اپنے عہد میں، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے جماعت ہونے لگی، اور یقیناً یہ ایک احسن فعل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہی تھے، ہماری سہولت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت سے بچانے کے لیے اس کو ٹال دیا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول موجود نہ ہوتا، آپ کا یہ عمل موجود نہ ہوتا تو صحابہ اس کی جرت نہ کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود تھا، اور ایک دن نہیں مسلسل 2 یا 3 دن، اسی لیے صحابہ نے پھر اس کو اپنایا، قبول کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو لاگو کیا۔ ویسے عمل صحابہ تو خود ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خواتین تراویح میں جائیں، کیونکہ ویسے عام نماز میں بلا شک و شبہ یہی کہا گیا ہے کہ خواتین گھر میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ جمعہ اور عیدین میں خواتین کو مسجدوں کی طرف آنے کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حائضہ خواتین بھی آئیں، تو پھر کیا تراویح میں آئیں یا نہ آئیں؟ تو دیکھتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روزے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ ماہ رمضان کے صرف 7 دن باقی رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 رات گزر جانے کے بعد 23ویں رات کو نماز تراویح پڑھائی، پھر 24ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح نہیں پڑھائی، اور 25ویں رات جب نصف گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں رات کے باقی بچ جانے والے حصے میں بھی نماز پڑھاتے رہیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے امام کے ساتھ نماز پوری ہونے تک، امام کے فارغ ہونے تک نماز ادا کی اور ایک حصہ رات کا عبادت میں گزار لیا تو اس کے لیے اتنا اجر ہے گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں اگلے دن تراویح نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 3 دن باقی رہ گئے، یعنی کہ 27 رمضان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں رات کی تراویح پڑھائی، اور اس میں اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیویوں کو بھی شریک کیا، یعنی جو بچیاں باقاعدہ حیات تھیں انہیں بھی شریک کیا اور اپنی بیویوں کو بھی شریک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی دیر قیام کرایا کہ ہمیں فلاح کے ختم ہو جانے کا خوف لاحق ہو گیا۔ تو جبیر بن نفیر جو اس حدیث کے راوی ہیں ابو ذر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یہ فلاح کیا ہے، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد سحری ہے۔ اب یہاں بھی یہ دیکھیے کہ سحری جو غداء المبارک ہے اس کا نام فلاح ہے صحابہ کے مابین۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اس کا نمبر 646 ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اس کا نمبر 806 ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، 1375 نمبر ہے، نسائی کی حدیث ہے،
1364 نمبر ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 1327 نمبر ہے، احمد کی 5ویں جلد کی 159 نمبر کی حدیث ہے، ابن خزیمہ کی یہ حدیث نمبر 2206۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے کہ ہمیں ایک اور روایت مل رہی ہے، ظاہرہ یہ پہلے سے الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں صحابہ کو طاق راتوں کی 3 راتوں میں قیام کروایا۔ مقصد کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے کی خاطر طاق راتوں میں قیام ضرور کریں، کیونکہ شب قدر بہرحال طاق راتوں میں ہی آتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی اہمیت کے پیش نظر غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو 23ویں رات کو پڑھایا اور 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا نماز کو بعد جماعت، اور 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات میں اس کو ختم کر دیا جماعت کو۔ اور صحابہ نے اگرچہ عرض کیا کہ پوری رات پڑھا دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ پھر 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی شریک کیا، اپنے گھر کی خواتین بھی بلائیں، اپنی بیویاں بھی بلائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت تک قیام کروایا۔ تو اس سے پھر ثابت یہ ہوا کہ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل اپنی اپنی ہمت پر ہے، جو چاہے وہ پوری رات بھی کر سکتا ہے، جیسے ریٹائرڈ افراد ہیں، گھر کی بزرگ خواتین ہیں، یہ لوگ فارغ ہوتے ہیں تو یہ ساری رات جاگ کر دن میں سو سکتے ہیں، ان کو کوئی مسائل نہیں، ذمہ داریاں نہیں، تو وہ ساری رات بھی قیام کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو مصروف ہے، جنہوں نے صبح ڈیوٹی پر جانا ہے، جن خواتین نے گھر چلانا ہے اور بچے ہیں ان کے چھوٹے، تو وہ رات کا کچھ حصہ قیام کر لیں اور اس کے بعد سو جائیں، تو انہیں اتنا ہی اجر ہے جتنا پوری رات قیام کرنے والے کو ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ذمہ داریاں بھی تو چلنی ہیں، ان کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ماں جو ہے وہ صبح سحری کر کے سوئے اور پھر ظہر کے وقت اٹھے، اور اسی طرح جنہوں نے جاب پر جانا ہے انہوں نے بھی جانا ہی ہے، لہٰذا پھر دونوں طرح سے اجازت ہے اپنے اپنے حالات کے مطابق۔ اسی طرح خواتین آئیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، اور اگر نہ آ سکے تو گناہ نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں قیام اللیل کر سکتی ہیں، لیکن ان کا آنا بہرحال اولیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی خواتین کو بلوانا جو ہے وہ ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ایک تو ہمیں جماعت کا جواز ملتا ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کے زمانے میں اس کی جماعت شروع کی گئی اور صحابہ نے اسے بخوشی قبول کیا۔ یہ صحابہ کا اپنا فعل نہیں تھا، بدعت نہیں تھا، یہ سنت ہی تھی جسے صحابہ نے مستقل بنیادوں پر قائم کیا۔ دوسری بات، خواتین بالکل شریک ہو سکتی ہیں، اور اگر ان کے جانے میں کوئی عار یا پریشانی نہ ہو تو وہ تراویح کے لیے ضرور جائیں۔ اور تیسری بات یہ کہ چاہے جو لوگ ساری رات قیام کریں، کیونکہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں پوری رات نفل پڑھ سکتے ہیں، تو جن کے پاس وقت ہے وہ پڑھیں، ان پر کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کی مصروفیات ہیں تو ان کا رات کے ایک حصے میں قیام اللیل کرنا، جیسا کہ عام طور پر روٹین ہوتی ہے کہ عشاء کے وقت جاتے ہیں تو پھر 10:30 11 بجے تک تراویح سے فارغ ہو کر گھر آ جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، تو یہ بالکل درست معمول ہے۔ اللہ رب کریم اس پہ پوری رات کا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔